السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سلسلے کی 33ویں گفتگو میں ہیں اور آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب کا جائزہ لینے والے ہیں۔ جی، جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا۔ بالکل، اور اس کتاب میں مصنف ایک بہت ہی آپ کہہ لیں گہری بات سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر اچانک حملہ ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ اشارے تھے مگر جڑے نہیں۔ بالکل، اشارے تھے مگر جڑے نہیں۔ اور آج ہماری گفتگو کا مرکز یہی نقطہ ہے کہ یہ اشارے، یہ کڑیاں آخر جوڑی کیسے جا سکتی ہیں؟ جی، اور یہ صرف ایک فوجی تصور نہیں ہے۔ دیکھیں، آج کی دنیا میں چاہے وہ معیشت ہو، سیاست ہو یا سیکیورٹی، بکھری ہوئی معلومات کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنانا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو چلیں پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی اتحاد کی جو سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے وہ ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ معلومات کا خلا ہے۔ ہر ایک کے پاس کہانی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن پوری تصویر کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ اور کتاب میں اس کی 4 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ جی، میں وہی کہنے والا تھا۔ اداروں کا الگ الگ کام کرنا، معلومات میں تاخیر، ٹیکنالوجی کا عدم مطابقت اور بیرونی انحصار۔ اور یہ چاروں وجوہات میرے خیال میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی وجہ یعنی اداروں کا الگ تھلگ رہنا، یہ تو سب سے بنیادی ہے۔ سائلوز جیسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، سائلوز۔ اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک ملک کی ایجنسی دوسرے ملک کی ایجنسی سے بات نہیں کر رہی۔ اچھا۔ اکثر تو ایک ہی ملک کے اندر فوج، نیوی اور انٹیلیجنس بیورو یہ آپس میں اہم معلومات شیئر نہیں کرتے۔ ہر کوئی اپنے پتے آپ کہہ لیں سینے سے لگا کر رکھتا ہے۔ یعنی ایک ہی ٹیم کے کھلاڑی ایک دوسرے کو نہیں بتا رہے کہ گیند کہاں ہے۔ بالکل یہی۔ کیا خوب مثال دی آپ نے۔ اور جب ایک ہی ملک کے اندر یہ حال ہے تو آپ تصور کریں کہ مختلف ممالک جن کی اپنی تاریخ ہے، اپنی سیاست ہے، اپنے شکوک و شبہات ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور اسی سے پھر دوسری وجہ پیدا ہوتی ہے، یعنی تاخیر۔ جی، تاخیر۔ اچھا، آج کی دنیا میں تو معلومات کی قیمت ہی اس کی رفتار سے ہے۔ اگر کوئی خبر 10 گھنٹے بھی پرانی ہو جائے تو وہ تو خبر نہیں رہتی، وہ تاریخ بن جاتی ہے۔ اور سیکیورٹی کی دنیا میں تو یہ فرق زندگی اور موت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی حملے کی اطلاع 12 گھنٹے تاخیر سے ملے تو وہ اطلاع بیکار ہے۔ بالکل بیکار۔ یہ تاخیر بیوروکریسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا پھر ہر اطلاع کو اوپر تک پہنچانے کے لمبے چوڑے پروسیس کی وجہ سے۔ نتیجہ ایک ہی ہے کہ جب تک معلومات کمانڈر تک پہنچتی ہے موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ جی، اور مصنف کا تیسرا نقطہ اس تاخیر کو اور بھی سنگین بنا دیتا ہے۔ غیر ہم آہنگ نظام، یعنی ٹیکنالوجی کا مسئلہ۔ ہاں، یہ بظاہر ایک تکنیکی مسئلہ لگتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہیں۔ فرض کریں ایک ملک کے پاس جدید ترین سیٹلائٹ سسٹم ہے، وہ ہائی ریزولوشن تصویریں بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا ملک جس کے کمانڈ سینٹر میں وہ تصویریں آنی ہیں، ان کا سسٹم اس فائل فارمیٹ کو سپورٹ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ میرے پاس جدید ترین فون ہے اور آپ مجھے ایک ایسی فائل بھیج رہی ہیں جو صرف پرانے کمپیوٹر پر کھلتی ہے۔ معلومات تو موجود ہے لیکن آپ کے لیے بیکار ہے۔ بالکل، جب تک میں اسے کھول نہ سکوں۔ اور اس فائل کو بدلنے میں، ڈی کوڈ کرنے میں اور اپنے سسٹم کے قابل بنانے میں جو قیمتی گھنٹے ضائع ہوں گے، اس میں تو کھیل ہی ختم ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے 2 لوگ بات کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن ایک صرف جاپانی بولتا ہے اور دوسرا صرف جرمن۔ رابطہ ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اداروں کی علیحدگی، تاخیر اور ٹیکنالوجی کی رکاوٹیں۔ لیکن جو چوتھی وجہ ہے، بیرونی انحصار، وہ مجھے ان سب سے زیادہ خطرناک لگ رہی ہے۔ وہ ہے بھی سب سے زیادہ خطرناک۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اپنی حفاظت کی معلومات ہی کسی ایسے ملک سے لے رہے ہیں جو شاید آپ کا دوست نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جال ہے۔ دیکھیں، آپ جس ملک پر انحصار کر رہے ہیں وہ آپ کو وہی دکھائے گا جو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ اچھا۔ وہ معلومات کو فلٹر کر سکتا ہے، یعنی اہم تفصیلات چھپا سکتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر تاخیر کر سکتا ہے تاکہ آپ بروقت رد عمل نہ دے سکیں۔ اور سب سے بری صورتحال میں وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بالکل غلط معلومات بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چوکیدار ایسے شخص کو رکھ لیں جو چوروں سے ملا ہوا ہو۔ تو یہ تو ایک بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔
ادارے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، معلومات دیر سے پہنچتی ہے، ٹیکنالوجی ساتھ نہیں دیتی۔ اور جس پر بھروسہ کیا جائے وہ شاید خود ہی دھوکہ دے رہا ہو۔ جی، تو کیا مصنف ہمیں اسی اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں یا اس گتھی کو سلجھانے کا کوئی راستہ بھی بتاتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک بہت ہی جامع اور جدید حل پیش کرتی ہیں جسے وہ جوائنٹ انٹیلیجنس فیوژن سینٹر کہتی ہیں۔ فیوژن سینٹر، یہ نام ہی دلچسپ ہے۔ فیوژن کا مطلب ہے مختلف چیزوں کو ملا کر ایک نئی چیز بنانا۔ تو یہ کن چیزوں کو ملائے گا؟ یہ ہر قسم کی انٹیلیجنس کو ایک جگہ پر ملائے گا، اور اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیسے؟ مصنف ایک ایسا نظام تجویز کرتی ہیں جو بیک وقت مرکزی بھی ہو اور غیر مرکزی بھی۔ اچھا، ایک ہی وقت میں دونوں؟ جی، اس کا مرکزی ہیڈ کوارٹر یا آپ کہہ لیں کہ دماغ پاکستان میں ہوگا، جو تمام معلومات کا تجزیہ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف خطوں میں، جیسے مشرق وسطیٰ یا شمالی افریقہ؟ بالکل، ان علاقوں میں اس کے علاقائی مراکز یا نوڈز ہوں گے۔ اچھا، تو یہ علاقائی مراکز کیوں ضروری ہیں؟ ایک ہی بڑا سینٹر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہر علاقے کے اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں، زبان، ثقافت، زمینی حقائق۔ جو شخص ریاض میں بیٹھ کر یمن کی صورتحال کو سمجھ سکتا ہے وہ شاید اسلام آباد میں بیٹھ کر اتنی گہرائی میں نہ سمجھ سکے۔ تو معلومات نیچے سے اوپر، یعنی علاقائی مراکز سے مرکزی دماغ تک۔ جی، اور پھر تجزیے کے بعد اوپر سے نیچے، یعنی دماغ سے تمام رکن ممالک تک بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس سینٹر میں معلومات آئے گی کہاں سے؟ کتاب میں اس کی کچھ تفصیل ہے؟ ہاں، اور یہیں پر فیوژن کا اصل کمال ہے۔ فرض کریں آپ ایک خطرے کو ٹریک کر رہے ہیں، آپ کا ایک جاسوس زمین پر، یہ ہوئی ہیومنٹ یعنی ہیومن انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، وہ کچھ لوگوں کو مشکوک منصوبہ بندی کرتے ہوئے سنتا ہے، یہ ایک کڑی ہے۔ ایک اشارہ مل گیا۔ اسی وقت آپ کی ٹیکنیکل ٹیم دشمن کی ایک عجیب و غریب ریڈیو گفتگو پکڑتی ہے، یہ ہوئی سیگنٹ یعنی سگنلز انٹیلیجنس۔ اب ہمارے پاس دو کڑیاں ہیں۔ جی، پھر اچانک ایک سیٹلائٹ تصویر یعنی IMENT امیجری انٹیلیجنس میں نظر آتا ہے کہ ایک غیر معمولی جگہ پر کچھ گاڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی انٹرنیٹ پر یعنی اوسینٹ یا اوپن سورس انٹیلیجنس اس علاقے کے بارے میں افواہیں گردش کرنے لگتی ہیں، اور شاید سائبر سپیس میں بھی کوئی مشکوک سرگرمی ہو جسے CI بنٹ کہتے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی اطلاع اکیلے شاید خطرے کی گھنٹی بجانے کے لیے کافی نہ ہو، کوئی بھی اسے ایک معمول کی سرگرمی سمجھ کر نظر انداز کر سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب یہ فیوژن سینٹر ان 5 مختلف ذرائع سے آنے والی معلومات کو ایک ہی اسکرین پر اکٹھا کرتا ہے تو اچانک ایک واضح تصویر ابھرتی ہے، بکھرے ہوئے نقطے مل کر ایک لکیر بن جاتے ہیں، جو سیدھی خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اس ساری محنت کا، اس فیوژن کا حتمی مقصد کیا ہے؟ یہ ساری معلومات ملا کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اس کا مقصد ایک مشترکہ آپریٹنگ تصویر بنانا ہے، کامن آپریٹنگ پکچر۔ یہ اس پورے نظام کا آپ کہہ لیں دل ہے۔ اس کو تھوڑا آسان زبان میں سمجھائیں۔ مشترکہ آپریٹنگ تصویر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد میں شامل تمام ممالک کے رہنما، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں، انقرہ میں یا قاہرہ میں، جی، وہ سب ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسی تازہ ترین صورتحال اپنی اسکرینوں پر دیکھ رہے ہوں۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کوئی آن لائن ملٹی پلیئر ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں۔ واہ، یہ زبردست مثال ہے۔ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو اسکرین پر ایک ہی نقشہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر دشمن نقشے کے ایک کونے سے حملہ کرتا ہے تو سب کو اسی لمحے نظر آ جاتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یا میرے پاس تو پرانی معلومات تھیں، سب ایک ہی صفحے پر ہوں گے۔ بالکل، یہ قیاس آرائیوں اور افواہوں کو ختم کر کے حقائق پر مبنی فیصلہ سازی کو یقینی بنائے گا۔ اگر سرحد پر ایک ٹینک بھی حرکت کرتا ہے تو سب کو ایک ہی وقت میں ایک ہی سیکنڈ میں پتہ چلے گا۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، ایک بہترین منصوبہ، لیکن یہاں ایک بہت بنیادی اور عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس کی دنیا میں ممالک اپنے ذرائع کو، اپنے جاسوسوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ممالک جن کی آپس میں بھی ایک تاریخ ہے اور کبھی کبھی عدم اعتماد بھی رہا ہے، جی، وہ اپنی سب سے قیمتی اور خفیہ معلومات ایک مشترکہ پول میں ڈالنے پر راضی ہو جائیں گے؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہ اس پورے منصوبے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی تھی۔
لیکن مصنف نے اس کا ایک بہت ہی ہوشیار اور عملی حل پیش کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ ایک سادہ سا اصول ہے جو اس پورے ماڈل کو قابل عمل بناتا ہے۔ نتائج شیئر کرو، ذرائع نہیں۔ نتائج شیئر کرو، ذرائع نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کو اپنے کسی انتہائی حساس ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شہر میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو اسے فیوژن سینٹر کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ خبر اسے کس نے، کب اور کیسے دی۔ اوہ اچھا۔ اسے اپنے ایجنٹ کا نام، اس کی لوکیشن یا اس نے یہ معلومات کیسے حاصل کی، یہ کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف حتمی نتیجہ شیئر کرے گا؟ جی، وہ صرف حتمی نتیجہ یعنی انٹیلیجنس رپورٹ، فلاں جگہ پر فلاں وقت ایک ممکنہ خطرہ ہے، یہ نیٹ ورک پر شیئر کرے گا۔ اچھا، تو اس سے تو ہر ملک کے اپنے قیمتی اثاثے جیسے اس کے ایجنٹ یا اس کی ٹیکنالوجی بالکل خفیہ اور محفوظ رہیں گے۔ بالکل، یہی اصول اعتماد پیدا کرتا ہے۔ یہ ہر ملک کو یقین دلاتا ہے کہ اس کے راز محفوظ رہیں گے۔ وہ اجتماعی دفاع میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر۔ لیکن پھر ایک اور سوال ہے، اگر ایک مرکزی سینٹر ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ممالک اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر کنٹرول کھو دیں گے؟ کیا سب کچھ اسی ایک سینٹر کے حوالے کر دیا جائے گا؟ نہیں، اور یہ اس ماڈل کا سب سے پرکشش پہلو ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ نظام قومی ایجنسیوں کی جگہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان ایک پل بننے کے لیے ہے۔ بالکل ایک پل بننے کے لیے ہے۔ ہر ملک کی قومی خود مختاری مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ ہر ملک اپنی طاقت اور مہارت کے مطابق اس اتحاد میں حصہ ڈالے گا۔ یعنی یہ ون سائز فٹس آل ماڈل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہو سکتا ہے ترکی انسانی انٹیلیجنس یعنی ہیومنٹ میں دنیا میں بہترین ہو، متحدہ عرب امارات سگنلز انٹیلیجنس سیگونٹ میں بہت آگے ہو، اور پاکستان سائبر سیکیورٹی میں؟ جی، پاکستان سی وائنٹ میں مہارت رکھتا ہو، اور سعودی عرب کے پاس جدید ترین سیٹلائٹ ٹیکنالوجی یعنی آئیمنٹ ہو، تو ہر ملک اپنی اسی خاص مہارت کو نیٹ ورک میں شامل کرے گا۔ تو یہ ماڈل انفرادی طاقتوں کو اکٹھا کر کے ایک اجتماعی قوت بناتا ہے۔ جی، بجائے اس کے کہ سب کو ایک ہی کام کرنے پر مجبور کیا جائے۔ تو اگر آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو اصل نقطہ یہ ہے کہ ایک مضبوط دفاعی اتحاد کی بنیاد صرف ٹینکوں اور میزائلوں پر نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی اصل طاقت معلومات کی برتری میں ہے، جی، یعنی خطرے کو ہونے سے پہلے ہی دیکھ لینا۔ ان اشاروں کو جوڑ لینا جو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں لیکن نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ بالکل، مصنف کا پریف کلبہ خاکہ ایک فعال یعنی پرو ایکٹیو دفاعی حکمت عملی کا بلو پرنٹ ہے۔ یہ دشمن کے حملے کا انتظار کر کے جواب دینے کی حکمت عملی نہیں، بلکہ دشمن کو پہلا قدم اٹھانے سے روکنے کی حکمت عملی ہے۔ جی، دشمن کے ارادے کو بننے کے مرحلے میں ہی بھانپ لینے کی کوشش ہے۔ یہ نظریہ انفرادی بقا سے ہٹ کر اجتماعی آگاہی پر مرکوز ہے۔ خیال یہ ہے کہ اگر سب مل کر دیکھیں گے تو سب محفوظ رہیں گے۔ اس ساری گفتگو سے میرے ذہن میں ایک آخری سوال آ رہا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا موقع فراہم کرے۔ جی ضرور۔ کتاب اس بات پر بہت اچھی طرح روشنی ڈالتی ہے کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام کیسے بنے گا اور کیسے کام کرے گا، لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ یہ نظام کامیابی سے بن جاتا ہے، ایک بہترین منظرنامہ، اور یہ تمام خطرات کی ایک مکمل، واضح اور مشترکہ تصویر فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کامل معلومات پر رکن ممالک کیا اور کیسے عمل کریں گے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس سے کون سی نئی سیاسی، اخلاقی اور اسٹریٹجک پیچیدگیاں پیدا ہوں گی؟ مثال کے طور پر، اگر آپ کو 100% یقین کے ساتھ پہلے سے معلوم ہو کہ ایک خطرہ پنپ رہا ہے، تو کیا آپ پر حملہ کرنے سے پہلے ہی اسے روکنے کی اخلاقی ذمہ داری عائد نہیں ہو جاتی؟ اور اگر کچھ ممالک عمل کرنا چاہیں اور کچھ نہیں، تو اتحاد کا کیا ہوگا؟ بالکل، جب آپ کو ہر خطرے کا پہلے سے علم ہو تو عمل نہ کرنے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاورز چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ ہے ایپیسوڈ 33، اور آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ماہر اور ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے کچھ خاص حصوں پر ایک گہری گفتگو کریں گے۔ جی، اور یہ کتاب اس لیے بھی بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ان موضوعات کو چھیڑتی ہے جو عام طور پر آپ کہہ سکتی ہیں
کہ بند دروازوں کے پیچھے ہی زیر بحث آتے ہیں۔ بالکل، یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس، تصویراتی برتری اور آج کل کی جو سب سے بڑی جنگ ہے، معلومات کی جنگ۔ تو ہمارا مقصد صرف اس کتاب کا خلاصہ بیان کرنا نہیں، بلکہ اس کے جو بنیادی نظریات ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ کوئی بھی حساس نظام اپنی حفاظت کیسے کرتا ہے اور برتری کیسے قائم رکھتا ہے۔ اور یہ آج کے دور میں بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ پہلے خطرات صرف سرحدوں پر ہوتے تھے نا؟ صحیح۔ اب تو ایک ٹویٹ، ایک وائرل ویڈیو یا کوئی بھی غلط خبر قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی چیز سے ہوتا ہے، اعتماد۔ اعتماد؟ جی، لیکن یہ وہ ذاتی بھروسہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک پورے نظام پر اعتماد کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک، تو مصنف کہتے ہیں کہ کسی بھی حساس ادارے کی بنیاد یہی اعتماد ہے، اور اسے بنانے کے لیے وہ 3 بڑے ستونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے سخت کلیئرنس۔ سخت کلیئرنس؟ جی، یعنی سب سے پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ بھئی اس کمرے میں جہاں حساس معلومات رکھی ہیں اندر آ کون سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ اصل میں ایک کلچر بنانے کا پہلا قدم ہے۔ جب نظام میں شامل ہر شخص کو یہ معلوم ہو کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک بہت ہی سخت معیار سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری کو زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یعنی صرف قابلیت نہیں دیکھی جاتی۔ نہیں، صرف قابلیت نہیں، اس میں کردار، وفاداری اور سب سے بڑھ کر دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ پرکھا جاتا ہے۔ واہ! اچھا، تو جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کمرے میں کون آئے گا، تو اگلا قدم اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ مصنف اسے ریڈ ٹیم ٹیسٹنگ کا نام دیتے ہیں۔ جی، ریڈ ٹیم ٹیسٹنگ۔ یہ نام سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنے ہی خلاف جاسوسی کروا رہے ہیں۔ ہے نا؟ جی، کیا یہ عملی طور پر تھوڑا خطرناک نہیں ہو سکتا؟ مطلب آپ ایک ٹیم کو اپنی ساری کمزوریاں جاننے کی اجازت دے رہے ہیں۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور یہی تو اس تصور کی خوبصورتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک نیا تالا خریدیں اور اسے خود توڑنے کی کوشش کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ واقعی کتنا مضبوط ہے، بجائے اس کے کہ آپ چور کا انتظار کریں۔ بالکل۔ ریڈ ٹیم کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دشمن کی طرح سوچے اور آپ کے دفاع میں وہ خامیاں تلاش کرے جو آپ کو خود نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک کنٹرولڈ خطرہ ہے جو آپ کو ایک حقیقی اور کہیں بڑے خطرے سے بچاتا ہے۔ یعنی یہ خود احتسابی کی ایک بہت اعلیٰ شکل ہے۔ بہت اعلیٰ شکل ہے۔ زبردست۔ یعنی آپ حملے کا انتظار کرنے کے بجائے خود پر حملہ کر کے تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر تیسرا ستون ہے اندرونی خطرات کی نگرانی۔ یہ اس تلخ حقیقت کو ماننا ہے کہ خطرہ ہمیشہ باہر سے نہیں آئے گا۔ اور یہی شاید سب سے مشکل کام ہے۔ مشکل کیوں؟ کیونکہ باہر کے دشمن کو پہچاننا نسبتاً آسان ہے۔ اس کی وردی ہے، اس کی زبان ہے، اس کا ایک چہرہ ہے، لیکن اس شخص پر نظر رکھنا جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، روز آپ سے ملتا ہے، یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی اور اخلاقی چیلنج ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہر کسی پر شک کرنا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں مقصد کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنا نہیں، بلکہ نظام کو انسانی کمزوریوں سے محفوظ بنانا ہے۔ اچھا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کسی کے رویے میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے، کیا وہ کسی قسم کے مالی یا ذاتی دباؤ میں ہے۔ یہ نگرانی رویوں پر مبنی ہوتی ہے تاکہ مسئلے کو ناسور بننے سے پہلے ہی پہچان لیا جائے۔ تو اگر ہم ان تینوں نکات کو ملا کر دیکھیں، یعنی سخت کلیئرنس، پھر ریڈ ٹیم ٹیسٹنگ اور اندرونی نگرانی، تو ایک واضح تصویر بنتی ہے۔ جی، اور وہ تصویر یہ ہے کہ اعتماد نظام سے بنتا ہے۔ اعتماد نظام سے بنتا ہے، کسی فرد سے نہیں۔ بالکل۔ جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جانچ پڑتال کا ایک سخت معیار ہے، خود کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش ہوتی رہتی ہے اور اندرونی نگرانی کا ایک مؤثر ڈھانچہ بھی موجود ہے، تو ان کا بھروسہ کسی ایک شخص پر نہیں رہتا، بلکہ پورے سسٹم پر قائم ہو جاتا ہے۔ جی، یہ ایک غیر شخصی اصولوں پر مبنی اعتماد ہے، اور یہ ذاتی وفاداری سے کہیں زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ واہ! تو جب نظام پر اتنا بھروسہ قائم ہو جائے تو شاید سب سے بڑا خطرہ پھر گولیاں اور بموں سے نہیں آتا، وہ خیالات اور معلومات سے آتا ہے۔ کیا کتاب اس نئے میدان جنگ کے بارے میں بھی بات کرتی ہے؟
بالکل کرتی ہے، اور یہ کتاب کا اگلا منطقی حصہ ہے۔ مصنف کے مطابق 21ویں صدی کا میدان جنگ لوگوں کے ذہن ہیں۔ لوگوں کے ذہن؟ جی، اسے وہ معلوماتی جنگ یا انفارمیشن وارفیئر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو 24 گھنٹے 7 دن لڑی جا رہی ہے۔ کہاں لڑی جا رہی ہے؟ سوشل میڈیا پر، نیوز چینلز پر، واٹس ایپ گروپس میں، ہر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر۔ اس جنگ میں کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اپنا بیانیہ یعنی اپنا نیریٹو کتنی مؤثر طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور مخالف کے بیانیے کو کیسے ناکام بناتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس جنگ کو لڑنے کے لیے بھی کتاب میں کچھ حکمت عملی بتائی گئی ہوں گی؟ جی، 3 بڑی حکمت عملی بتائی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ سب سے پہلے غلط معلومات کا مؤثر توڑ۔ یعنی جب کوئی پروپیگنڈا شروع ہو تو اس کا جواب دینا ہے۔ جی، اور یہاں سب سے اہم چیز رفتار ہے۔ رفتار؟ رفتار ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ اگر آپ نے جواب دینے میں چند گھنٹوں کی بھی دیر کر دی تو نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر آپ جتنی مرضی صفائیاں دیتے رہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو، ہے نا؟ بالکل، تو اس کے لیے ایک بہت فعال نظام چاہیے۔ جی، ایک ایسا نظام جو غلط معلومات کو پہچان کر فوراً حقائق سامنے لائے۔ اچھا، دوسرا نقطہ بھی آج کل بہت عام نظر آتا ہے، قانونی اور میڈیا حملوں کا بھرپور جواب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین اب صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی عدالتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ذریعے بھی دباؤ ڈالتے ہیں۔ اسے عرف عام میں لافیئر یا قانونی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیانیے کی جنگ کا ایک بہت ہی اہم حصہ بن چکا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جب آپ پر الزامات لگائے جاتے ہیں اور آپ خاموش رہتے ہیں تو کیا تاثر جاتا ہے؟ یہی کہ الزامات میں کوئی سچائی ہے؟ بالکل، خاموشی کو اکثر اعتراف جرم سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ پر لگائے گئے الزامات کا قانونی اور حقائق پر مبنی جواب دینا آپ کے بیانیے کو مضبوط کرتا ہے اور عالمی سطح پر آپ کی ساکھ کو سہارا دیتا ہے۔ ان محاذوں پر بھی اتنی ہی تیاری سے لڑنا پڑتا ہے جتنا سرحد پر۔ اور تیسری حکمت عملی جو شاید ان سب کو جوڑتی ہے وہ ہے کسی بھی بحران کے وقت ایک متحد اور واضح پیغام عوام تک پہنچانا۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی واقعے پر مختلف محکموں سے الگ الگ بیانات آ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے تو بہت الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی الجھن تو دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اچھا؟ وہ اسی ابہام کو، اسی کنفیوژن کو استعمال کر کے عوام اور اداروں کے درمیان نااعتمادی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کا جدید تصور صرف فوجی طاقت پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یعنی بیانیے پر کنٹرول اب اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سرحدوں کا دفاع؟ اتنا ہی اہم ہے۔ اس سے یہ اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک متحد پیغام دینے اور شفافیت برقرار رکھنے میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ بہت نازک توازن ہے۔ اچھا، تو ہم نے اعتماد کی تعمیر اور بیانیے کی جنگ کی بات کی۔ یہ سب نظریاتی باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن عملی طور پر یہ کیسی نظر آتی ہیں؟ جی، اصل آزمائش تو عملی میدان میں ہی ہوتی ہے۔ کتاب میں چند مختصر مگر بہت جامع مثالیں دی گئی ہیں جن سے یہ تصورات مزید واضح ہوتے ہیں۔ جی، پہلی مثال میزائل کی تیاری روکنے کی ہے۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر معلوم ہوا کہ دشمن ایک خاص قسم کا میزائل تیار کر رہا ہے اور اس معلومات کی بنیاد پر اسے قبل از وقت روکا گیا۔ یہاں اہم ترین لفظ ہے قبل از وقت۔ یعنی وقت سے پہلے۔ جی، یعنی آپ نے دشمن کو پہل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ نے معلومات حاصل کی، اس کی تصدیق کی اور اس پر فوری عمل کیا۔ تو یہ ایک دفاعی کارروائی نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک فعال اور پیش قدمی پر مبنی حکمت عملی ہے، پرو ایکٹیو جسے کہتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک اچھا انٹیلیجنس نظام خطرے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ زبردست۔ دوسری مثال سائبر اور میڈیا حملے کی ہے۔ ایک مربوط سائبر حملہ ہوا اور ساتھ ہی میڈیا پر ایک مہم شروع کر دی گئی۔ کتاب کے مطابق اس کا جواب بھی مربوط طریقے سے دیا گیا، یعنی ٹیکنیکل ٹیم نے سائبر حملے کو روکا اور میڈیا ٹیم نے بیانیہ کا دفاع کیا۔ اور یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ سائبر دفاع اور میڈیا کی حکمت عملی کو الگ الگ کھانوں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ایک ہی جنگ کے دو محاذ ہیں۔ بالکل، یہ ایک ہی جنگ کے دو محاذ ہیں۔ اگر آپ سائبر حملہ تو روک لیں لیکن میڈیا پر اپنا بیانیہ ہار جائیں تو بھی آپ کو بہت بڑا اسٹریٹجک نقصان ہو سکتا ہے۔
اس مثال میں کامیابی کی وجہ تکنیکی اور ابلاغی ٹیموں کا ایک ساتھ ایک حکمت عملی کے تحت کام کرنا تھا۔ اور تیسری مثال دہشت گردی کی ایک سازش ناکام بنانے کی ہے۔ انٹیلیجنس کی مدد سے ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کا علم ہوا اور بروقت گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ اور ان تینوں مثالوں میں ایک بات مشترک ہے۔ وہ کیا؟ کامیابی کا کوئی شور نہیں مچایا گیا۔ اچھا۔ دیکھیں، ایک اچھی کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی کی سب سے بڑی کامیابی وہ ہوتی ہے جس کی کبھی خبر ہی نہیں بنتی، کیونکہ بحران پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ کتاب میں بیان کیے گئے اصول محض نظریاتی باتیں نہیں ہیں، یہ عملی حکمت عملی ہیں جو حقیقی دنیا میں جانیں بچاتی ہیں اور قومی مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری گفتگو کا، اس ساری اس بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کتاب کا خلاصہ مصنف کے اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے: جو پہلے دیکھے وہی جیتتا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے نا؟ یعنی جس کے پاس معلومات کی برتری ہے، جو خطرے کو دوسروں سے پہلے بھانپ سکتا ہے، جو بیانیے کو پہلے قائم کر سکتا ہے، وہی بالادست رہتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں دیکھنے کا مطلب صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا اصل مطلب ہے شور میں سے سگنل کو پہچاننا۔ دیکھیں، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں معلومات تو سب کے پاس تھیں، لیکن صرف چند لوگ ہی اس کا اصل مطلب دیکھ سکے۔ آج کی دنیا میں تو معلومات کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ بالکل، اور اسی سیلاب میں اصل چیز ڈوب جاتی ہے۔ اصل طاقت اس معلومات کو حکمت میں بدلنے کی صلاحیت ہے، اور یہی اصل برتری ہے۔ اور کتاب کا اختتام اسی مرکزی خیال کو ایک بہت بڑے، ایک بین الاقوامی کینوس پر لی جاتا ہے۔ جی، مصنف یہ تجویز کرتے ہیں کہ مسلم نیٹو کا قیام امت کو وہی معلوماتی برتری دلا سکتا ہے جو ان کے مطابق آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ یہ مصنف کا حتمی ویژن ہے، یہ ان کی کتاب کا کلائمیکس ہے، جہاں وہ ان تمام اصولوں یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس، بیانیے پر کنٹرول اور بروقت اقدام کو ایک بین الاقوامی اور تصویراتی اتحاد پر لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب میں پیش کیے گئے دلائل کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ بالکل منطقی نتیجہ ہے۔ وہ انفرادی ریاستوں کی سلامتی سے آگے بڑھ کر ایک پورے بلاک کی اجتماعی سلامتی اور برتری کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کی بنیاد بھی معلوماتی برتری پر رکھ رہے ہیں۔ جی، بنیاد وہی ہے۔ واقعی ایک بہت بڑا اور فکر انگیز خیال ہے۔ بلا شبہ، اور یہ ہمیں ایک آخری نقطے پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جی؟ کتاب پہلے دیکھنے پر بہت زور دیتی ہے، صحیح؟ جی بالکل۔ آج مصنوعی ذہانت یعنی AI اور بگ ڈیٹا کے دور میں یہ جملہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا پہلے دیکھنے کا مطلب صرف زیادہ سے زیادہ ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یا اس کا اصل مطلب اس ڈیٹا کو دوسروں سے پہلے صحیح طور پر سمجھنے، اس کے اندر چھپے ہوئے پیٹرنز کو پہچاننے اور اس سے درست نتیجہ اخذ کرنے کی حکمت ہے؟ یعنی ڈیٹا مقابلہ حکمت۔ جی، ڈیٹا تو شاید مستقبل میں سب کے پاس ہوگا، لیکن حکمت کس کے پاس ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔